नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन पाक के तसद्दुक़ से आज हम मोहतरम हाजी मज़हर साहिब और जनाब मोहतरम हसनात अहमद रांझा साहिब के वालिद मोहतरम के साल सवाब के लिए कुल शरीफ की इस बाबरकत महफ़िल पाक में हाजिर हैं। मालिक कायनात की बारगाह अक़दस में दुआ करते हैं कि रब्ब कायनात आज की इस महफ़िल पाक के तसद्दुक़ से मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। सामीन मोहतरम, रब्ब कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐलान फरमा दिया और इरशाद फरमा दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का ज़ाइक़ा चखना है। फिर हम इंसान हैं, अगर तालीमात इस्लामिया का मुताला करें तो जब इंसान ने इस मौत के ज़ायक़ा के बाद कब्र में जाना है तो आलम बरज़ख में यानी कब्र के अंदर महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम पर कुछ सवालात किए जाएंगे। आज की गुफ्तगू का मरकज़ व महवर वो कब्र के सवालात हैं। ये तो सामीन मोहतरम, अगर आका अलैहिस्सलाम के फ़रामीन का मुताला करें, सही बुखारी को पढ़ें, सही मुस्लिम को पढ़ें, जामे और तिरमिज़ी को पढ़ें, इमाम अबी दाऊद की कुतुब का मुताला करें तो कई अहादीस मुबारका हमें कब्र के सवालात का पता देती है। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से सवाल किया कि ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि जब मौत का लम्हा आता है तो मरने वाले के पास मौत आती कैसे है? अब सहाबा अर्ज करते हैं कि हुजूर हमें खबर दें
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے جانے والا صاحب ایمان ہوتا ہے، کیونکہ وقت کم ہے میں دوسرے حصے کی طرف نہیں جا رہا، میرے آقا نے فرمایا کہ جب دنیا سے جانے والا صاحب ایمان ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں اپنا تعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ کے رکھتا ہے، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ آقا کی غلامی میں گزرتا ہے، وہ زندگی کے شب و روز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزارتا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو جنتی فرشتے جنتی لباس لے کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے۔ ان جنتی فرشتوں کی شکل و صورت نور والی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، حسین و جمیل ہوتے ہیں، اور وہ جنتی فرشتے اس اہل ایمان کے قریب آ کر خوبصورت صورت میں بیٹھ کر اس کو سلام کہتے ہیں۔ وہ ان فرشتوں کے سلام کا جواب دیتا ہے، ان کے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہے، ان کی نورانیت کو دیکھ کر، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر، ان کے سلام کو سن کر جب وہ محو کلام ہوتا ہے تو ان کے نور کا رنگ اس کے چہرے پر بھی نظر آتا ہے۔ اس مرنے والے دنیا سے جانے والے کے چہرے پر بھی چمک ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، ایک خوشی کی لہر ہوتی ہے۔ ابھی ان کے ساتھ محو کلام ہوتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام آتے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی خوبصورت صورت میں آتے ہیں اور اس اہل ایمان کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں کہ اسے نہ دکھ ہوتا ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ ملال ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا اس کی روح اتنی آسانی سے قبض کی جاتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ نکل جاتا۔ وہ دنیا سے جانے والا مسکرا رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے پھر کسی اور محبوب کا جلوہ ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فرشتے اس اہل ایمان کی روح کو اس جنت کے لباس میں رکھتے ہیں، اس جنتی لباس میں رکھ کر اس کو رب کائنات کی بارگاہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے جنتی فرشتوں یہ کس نیک بخت کی روح لائے ہو؟ وہ جنت کے فرشتے اس کا نام لے کر، اس کے اجداد کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ پھر وہ آسمان کے فرشتے سلام کہتے ہیں، اے نیک روح تجھ پہ سلام ہو۔ پھر دوسرے آسمان کے فرشتے، پھر تیسرے آسمان کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے اس روح کو سلام کہتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت کے فرشتے اس اہل ایمان کی روح کو لے کر رب کے عرش کے نیچے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے عرش کے نیچے وہ روح سجدہ ریز ہوتی ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے۔ مالک کائنات اس روح کے سجدے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتوں اب اس کو جنت کی سیر کراؤ، جنت کی سیر کراؤ، اور اس کا نام مقام علیین میں لکھا جائے۔ روح جنت کی سیر کرتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اب اس روح والے کا نام اہل علیین میں لکھا جاتا ہے۔ ادھر جسم ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس جسم کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ کا اہتمام کرتے ہیں اور قبر تک پہنچاتے ہیں۔ ادھر جسم کو ہم قبر تک پہنچاتے ہیں، ادھر روح مالا اعلیٰ کی سیر کر کے وہ بھی قبر میں لوٹاتی ہے۔ اب قبر کے اندر سوالات کا منظر ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، عالم برزخ میں جاتا ہے، تو فرشتے سوال کرنے آتے ہیں،
मुनकर नकीर। अब साहब यहां पर मिशकात शरीफ का मुताला करें तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब फरिश्ते उससे सवाल करने पहुंचते हैं, फरिश्तों के आने पर उस बंदे के आमाल जो उसने सारी जिंदगी किए होते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात, वो सारे आमाल उस बंदे को कब्र में चारों तरफ घेर लेते हैं। फरिश्ते आते हैं सवाल करने, वो आमाल अब चारों तरफ से उस अहले अमल को घेर के रखते हैं। नमाज सर की तरफ, तिलावत कुरान सिरहांदी, और दूसरी तरफ दीगर अमाल, ज़कात, सदकात, वो चारों तरफ से अमाल जब घेर लेते हैं, अब फरिश्ते बोल के कहते हैं कि अरे बंदे, आए तो तुझसे 3 सवाल करने थे, 2 सवालों का जवाब तेरे अमाल ने दे दिया। 2 सवालों का जवाब तेरी तिलावत कुरान ने दे दिया। 2 सवालों का जवाब तेरे जमी अमाल दे चुके। अब खुद बैठ जा, बस हमें 1 सवाल का जवाब दे दे। अब उस तरफ आ रहा हूं कि कब्र के अंदर सवालात क्या है। जिंदगी में कई बार आपने यह हदीस मुबारक सुनी है। मैं उन सवालात की थोड़ी सी गहराई से चंद निकात अर्ज करना चाहता हूं कि कब्र के अंदर जो 3 सवालात हैं। पहला सवाल फरिश्ते करते हैं, मर रब्बुक, बंदे बता तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। इसके जवाब में अहले ईमान अर्ज करता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, मा दीनुक, बंदे बता तेरा दीन क्या है। इसके जवाब में अहले ईमान अर्ज करता है, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर आका अलैहिस्सलाम का रुख अनवर आंखों के सामने, फिर रुख मुस्तफा आंखों के सामने होता है, चेहरा वद्दुहा आंखों के सामने होता है। फरिश्ते सवाल करते हैं, मा कुंता तकूलो फी हक हाज़ रजुल मुहम्मद, अरे बंदे बता इस जात मुहम्मद के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अब थोड़ा सोचे, ये सवाल कब्र में क्यों किए गए, इनका राज क्या है। तो सामीन पहले सवाल पे आप गौर करें। पहला सवाल, मर रब्बुक, बता तेरा रब कौन है। तो रब कहते किसे, लफ्ज़ रब का माना क्या है। तो सामीन जब लफ्ज़ रब के माना को देखेंगे तो समझ आएगी, रब कहते हैं पालनहार को, रब कहते हैं परवरिश करने वाले को, रब कहते हैं खल्क करने वाले को। तो जब कब्र के अंदर यह सवाल हो रहा होगा तो इंसान के नजरियात देखे जाएंगे, इंसान की फिक्र को देखा जाएगा कि दुनिया में रहने वाला इंसान रब्बे कायनात को जब मानता है, जानता है, तो मानते हुए इसके दिल के अंदर इसके तखय्युलात क्या है, तसव्वुरात क्या हैं कि बंदे बता तेरा नजरिया क्या है कि तुझे पैदा करने वाला कौन, तुझे पैदा करने वाला कौन है, तुझे रिस्क देने वाला कौन है, तेरी जरूरियात को पूरा करने वाला कौन है। अरे बंदे बता, जब तू कुछ ना था तो तुझे कुछ किसने बनाया। अरे बंदे बता, जब तू उरिया था तुझे लिबास किसने दिया। बंदे बता, जब तू प्यासा था तेरी प्यास किसने बुझाई। अरे बंदे बता, जब तू भूखा था तुझे रिस्क किसने दिया। तो रब्बे कायनात और महबूबे कायनात जो फरमा रहे हैं कि कब्र में पहला सवाल रब के बारे में होगा, सिर्फ लफ्ज़ रब नहीं पूछा जाएगा, उस बंदे के नजरियात और अकायद भी देखे जाएंगे। तो रब वो जो हर किसी को पालने वाला है, हर किसी को खल्क फरमाने वाला है। फिर दूसरा सवाल, मा दीनुक, बता तेरा दीन क्या है। अब गौर करें कि दीन किसे कहते हैं। लफ्ज़ दीन इसके कई मानी हैं, लेकिन लफ्ज़ दीन का यहां पर जो कामिल माना है वो है निज़ाम हयात,
لفظ دین کا معنی یہاں پر نظام حیات ہوگا کہ اے بندے بتا تو نے زندگی کس نظام کے تحت گزاری ہے. تجھے دنیا میں بھیجا گیا, تجھے اس کائنات ارضی میں بھیج کر تجھے دنیا کی 7 آسائشیں دی گئی. دنیا میں تیرے سامنے کئی رہنے والے تھے, کئی نظریات والے تھے, کئی عقائد والے تھے. ارے بندے بتا وہ جو نظام حیات تیرے سامنے موجود تھے, اب بتا تو نے ان میں سے کون سا نظام اپنے لیے چنا تھا. اور سامعین جان لے, اگر کوئی اہل ایمان ہے دنیا میں, ہے کلمہ پڑھنے والا, لیکن زندگی کسی اور کے نظام کے مطابق جیتا ہے, تو قبر میں جواب وہی آئے گا جس نظام پر جیا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر زبان سے تو کلمہ پڑھا لیکن نظام کسی اور کا اپنایا, اصول زندگی کے کسی اور کے اپنائے. آج آئیے ہم سب سوچیں, ہم کلمہ گو تو ہیں, کلمہ تاجدار کائنات کا پڑھتے ہیں, لیکن زندگی کے ادوار کسی اور کے مطابق رکھتے ہیں, جینا کسی اور کے اصولوں کے مطابق, دن رات اور شب و روز کسی اور کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق رہنا, اور یہ بھی کہنا کہ قبر میں سوالات کے جواب درست ہو جائیں, یہ ممکن نہیں ہوگا. آج ہم جس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں, جس شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سب کو سوچنا ہوگا. پھر آگے اس کے جواب پہ غور کرے. دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ لفظ اسلام پہ اگر غور کریں تو لفظ اسلام اس کا مادہ سالمہ ہے, سین لام اور میم, اسی سے اسلام بنا, اسی سے سلام بنا, اسی سے سلامتی بنا. تو گویا یہ دین اسلام وہ دین ہے جس کی ابتدا ہی سلام اور سلامتی سے ہے, جس کی ابتدا اسلام اور سلامتی سے ہے. اگر کلمہ پڑھ کر اور دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر انسان امن کا پیکر نہ بنے اور سلامتی کا پیکر نہ بنے, تو سمجھ لے کلمہ پڑھ کر بھی نظام حیات کے طور پہ اسلام کو نہیں چنا. ہم اگر اپنے رویوں کو دیکھیں اور اپنے کردار کو دیکھیں, اگر ذہن میں, رویوں میں, کردار میں سختی ہے, تشدد ہے, دوسرے کے خلاف نفرت ہے, تو سمجھ لے کہ ہم نے اسلام کو زندگی گزارنے کے لیے نہیں چنا. چونکہ اسلام تو ابتدا ہی نفرت کا مٹ جانا ہے. جب اسلام اندر داخل ہو جاتا ہے تو انسان کا دل وسیع ہو جاتا ہے, انسان وسیع قلب بھی ہوتا ہے, وسیع ذہن بھی ہوتا ہے. اب غور کریں نا, اب دین اسلام کو نام ہے اسلام, اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو ملتے وقت سب سے پہلے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہے. کیا کہے؟ سلام کہے. تو پہلی ملاقات میں سلامتی کا پیغام. پھر دین اسلام کے اندر سب سے اعلیٰ عبادت نماز کو رکھا. اب تصور کریں, نماز میں گئے اور نماز کا جب اختتام ہوتا ہے تو دونوں طرف جب انسان چہرہ پھیرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوسری طرف بھی سلام. اب سوچیں, ایک صف میں کھڑے ہیں, جماعت کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں, اور اگر دائیں طرف چہرہ پھیرا ہو اور میرا کوئی دشمن کھڑا ہو, کیا ہم اسے سلام نہیں کہیں گے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہے دشمن لیکن اس کے لیے بھی سلامتی کی دعا کرنا پڑے گی. تو دین اسلام کی تو روح یہ ہے, بندے تیرا دشمن اس کائنات میں اگر کوئی رکھنا بھی چاہتا ہے تو وہ نہیں رہ سکتا, کیونکہ دین اسلام کی ابتدا بھی سلامتی ہے, انتہا بھی سلامتی ہے. تو قبر کے اندر یہ پوچھا جائے گا کہ تیری زندگی کتنی سلامتی پر گزری,
تیری زندگی میں تیرا جو نظام تھا، تیری جو فکر تھی، اس میں تشدد تھا یا محبت تھی؟ اس لیے قبر کے اندر یہ سوال رکھا گیا کہ ابتدا کی سیڑھی سے ہی پہچانا جائے کہ یہ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے۔ پھر تیسرے سوال پہ غور کریں۔ تیسرا سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے ہے، اور آپ نے یہ کلمات کئی بار سنے ہوں گے کہ تیسرا سوال یہ کمپلسری ہے، لازمی ہے۔ اور آپ پڑھے لکھے آپ جانتے ہیں کہ کمپلسری سوال کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ باقی سوالات اگر رہ بھی جائیں تو گزارا چل جاتا ہے، لیکن جو لازمی سوال ہے اس کا کرنا ہی لازم ہوتا ہے۔ اگر باقی سارے سوالات درست کر لیں، لازمی رہ جائے تو پیپر فیل ہو گیا، اور اگر باقی رہ بھی جائیں، لازمی سوال جو تھا وہ حل ہو جائے، اب وہ ممتحن کے پاس اختیار ہے کہ لازمی یہ کر چکا ہے، اس کو پاس کر دیا جائے۔ تو قبر کے اندر جو تیسرا سوال ہے اس کو لازمی رکھا، کمپلسری رکھا۔ اب ذہن میں سوال آیا کہ تاجدار کائنات کی ذات اقدس والا سوال لازمی کیوں کیا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سامعین، اس کا سبب یہ ہے کہ ایمان کی روح اللہ نے ذات مصطفیٰ کو بنایا، ایمان کا ذریعہ ذات مصطفیٰ کو بنایا۔ میرے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ میں نے محبوب کو یہ شانیں دے کر، عظمتیں دے کر، رفتیں دے کر بھیجا ہے، اس لیے بھیجا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ دنیا والوں تم دنیا میں جا کر دیکھتے چہرہ مصطفیٰ کو جاؤ اور مانتے مصطفیٰ کے خدا کو جاؤ۔ ذات مصطفیٰ کو مالک کائنات نے ایمان کا واسطہ رکھا، ایمان کا ذریعہ رکھا اور ایمان کا سبب رکھا ہے۔ اس لیے قبر کے اندر لازمی سوال ذات مصطفیٰ کے بارے میں رکھا ہے۔ اگر مصطفیٰ کو پہچان گئے تو لازماً خدا کو پہچان گئے۔ اگر تعلق ذات مصطفیٰ سے بن گیا تو لازم تعلق خدا سے بن گیا، اور جس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے نہ بن سکا وہ رب رب کہتا رہے، خدا خدا کہتا رہے، اللہ اللہ کہتا رہے، جو مصطفیٰ کا نہ بن سکا وہ خدا کا نہ بن سکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اب سامعین، کئی احباب کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایمان کا ذریعہ ذات مصطفیٰ کیسے، ایمان کا سبب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہے؟ وقت مختصر ہے، نہیں تو درجنوں آیات کریمہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ میں حدیث مبارکہ سے صحابہ کرام کی چند فرامین سے یہ نقطہ واضح کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہی ایمان کا ذریعہ ہے۔ وہ کیسے؟ سامعین محترم غور کریں، جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو کلمہ شہادت کے اوپر ہم سارے توجہ کریں گے۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آگے سارے پڑھتے چلے جائیں۔ اب اس الفاظ پہ غور کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ترجمہ کریں گے، کیا ترجمہ ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، الہ ہے، واحد ہے، لا شریک ہے۔ تو اب غور کریں، گواہ بننے کے لیے کوئی اصول ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں تو سوچنا ہوگا کہ گواہ بننے کے پیچھے کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی کیس عدالت میں چلا جائے، جب دعویٰ اور جواب دعویٰ دائر ہو جاتے ہیں تو اب جج صاحب کہتے ہیں کہ اپنی شہادتیں اور گواہیاں لاؤ۔ تو گواہ کیا ہر بندہ گواہ بن جائے گا؟ بولیں، عدالت میں اگر کوئی کیس چلا جائے تو کیا ہر کوئی گواہ ہوگا؟ نہیں۔ گواہ کون ہوگا؟
جس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو اور موقع پر موجود بھی ہو. عینی شاہد، جس نے موقع دیکھا بھی ہو اور وہاں پر موجود بھی ہو. تو اب گواہ بننے کے لیے تو دو اصول آ گئے. گواہ وہ بن سکتا ہے جو موقع پر موجود بھی ہوتا ہے اور واقعہ دیکھا بھی ہوتا ہے. ادھر ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اس نقطے کو ذہن میں اتاریں گے. کیا ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ پکی بات ہے، سوچ لیں. ہم سارے کے سارے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو بھئی کس نے اللہ کو دیکھا ہے اور دیکھ کے گواہی دے رہا ہے؟ ہمیں وہ کھڑا ہو کے دکھا دے. کیا کوئی ایک بندہ بھی یہاں ایسا ہے بیٹھا ہوا جس نے اللہ کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ نہیں. تو گواہ کیسے بن گئے؟ گواہی کے تو اصول خود متعین کر دیے کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود بھی ہو اور آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہو. ہم نے رب کائنات کو دیکھا بھی نہیں، اس کے کلام کو اپنے کانوں سے اترتے ہوئے سنا بھی نہیں. نہ کلام کو سنا، نہ ذات کو دیکھا. جب نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، گواہ سارے بن بیٹھے. اپنے دیکھنے پر نہیں، دیکھا ذات محمد مصطفیٰ نے تھا. ہمیں مصطفیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ ایک ہے. ہم زبان مصطفیٰ پہ یقین کر کے مان گئے کہ وہ ایک ہے. ہمیں سوہنے آقا نے خبر دی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. ہم مان گئے لا شریک ہے. ہمیں آقا نے خبر دی وہ لم یلد ولم یولد ہے. ہم مان گئے وہ ایسا ہی ہے. جو مصطفیٰ کہتے گئے ہم مانتے گئے. یہی تو ایمان ہے. اس لیے قبر میں سوال ہوگا اور کمپلسری سوال ہوگا، ارے بندے اب بتانا اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ کیا اس ذات کو روح ایمان کہتا تھا یا نہیں کہتا تھا؟ کیا میرے محبوب کو جان ایمان کہتا تھا یا نہیں کہتا تھا؟ میں نے تو اپنے ساجن کو، اپنے پیتم کو، من موہن کو کائنات کی جان بنایا، ایمان کی جان بنایا. اب بتا دنیا میں میرے یار سے تیرا تعلق کیسا تھا؟ پھر سامعین محترم، اب اگر کوئی کہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے یہ نقطہ سمجھائے تو میں صرف ایک حدیث پاک نقل کروں گا کیونکہ وقت کم ہے. سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دکھاؤں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ طواف کعبہ کا ارادہ کر کے حرم کعبہ میں گئے. آپ جانتے ہیں کہ طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود کو چومنے سے. اگر رش زیادہ ہو بوسہ نہ دے سکے تو دور سے کھڑے ہو کر اشارہ کرتے استلام ہوتا ہے. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حجر اسود کے قریب گئے چومنے کے لیے. اپنے لب حجر اسود کے قریب کیے بوسہ دینے کے لیے. لب بالکل قریب کر کے چوما نہیں، لب پیچھے کر لیے اور حجر اسود سے کچھ باتیں کرنے لگے. اب اختتام پر حضرت عمر فاروق کی حجر اسود سے وہ باتیں سنانے لگا. حجر اسود کو خطاب کر کے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق انی اعلم انک حجر. اے حجر اسود، عمر فاروق جانتا ہے کہ تو فقط ایک پتھر ہے. ہائے ہائے، غور کریں. انی اعلم انک حجر. اے حجر اسود، عمر تیری حیثیت کو جانتا ہے اور تیری ذات کو پہچانتا ہے کہ تو فقط ایک پتھر ہے. اور اے حجر اسود، تو بھی جانتا ہے کہ عمر نے پتھروں کو چومنا چھوڑ دیا. ہائے ہائے، عمر نے پتھروں کو چومنا چھوڑ دیا. انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. ہائے ہائے، اہل ایمان غور کریں. حجر اسود کو چومیں تو نفع ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ہمارا ایمان ہے کہ فائدہ ہوتا ہے.
لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے لا تضروا ولا تنفعوا، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اب ہم اپنی مانیں یا حضرت عمر فاروق کی مانیں؟ تو اپنی کہاں گئی؟ تو سامعین محترم، حضرت عمر فاروق کے ان کلمات کے اندر ایمان کا راز چھپا ہے۔ آپ اہل ایمان کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، لا تضروا ولا تنفعوا، اے حجر اسود تو ذاتی طور پر خود نہ میرا نقصان کر سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، بل یقبلک، اس کے باوجود عمر اب تمہیں چومے گا، ہائے ہائے، اس کے باوجود اب عمر تمہیں بوسہ دے گا۔ اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہے، اس لیے نہیں چومتا کہ تو کعبہ میں جڑا ہے، اس لیے نہیں چومتا کہ تو گناہ چوسے گا، بل یقبلک یقبل النبی، اے حجر اسود عمر تمہیں اس لیے چومتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعمال کی حقیقت بھی سمجھا دی، ایمان کی روح بھی سمجھا دی کہ حجر اسود کو گناہ بخشوانے کے لیے، گناہ مٹانے کے لیے اور گناہ چسوانے کے لیے چومنے والوں، اگر حجر اسود کو بھی چومنا ہے پہلے تعلق ذات مصطفیٰ سے جوڑو پھر جا کے چومو۔ اور اگر ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر، نسبت مصطفیٰ کو چھوڑ کر اور تعلق مصطفیٰ کو چھوڑ کر ساری زندگی حجر اسود کو چومتے پھرے، اگر مصطفیٰ کو چھوڑ کے چوما کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سامعین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایمان کی حقیقت کو سمجھا دیا کہ ایمان کی حقیقت ذات مصطفیٰ، ایمان کی روح ذات مصطفیٰ، ایمان کا ذریعہ ذات مصطفیٰ۔ اس لیے رب کائنات نے قبر کے اندر کمپلسری سوال ذات مصطفیٰ کے بارے میں رکھا ہے، بندے اب تو قبر میں آیا ہے، آج بتا وہاں کیا کہتا تھا، آج بتا وہاں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ تو اب سامعین، قبر کے اندر اب اس سوال کا جواب دینے والے تین طرح کے ہوں گے۔ ایک وہ طبقہ معاذ اللہ جن کا تعلق آقا سے نہیں جڑا ہوگا، وہ روتے ہوئے کہیں گے لا ادری، ہم نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ ایک دوسرا طبقہ اہل ایمان کا ہوگا جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق یہاں جوڑ کے رکھتے ہیں، آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، تاجدار کائنات کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، نماز روزہ حج و زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، آقا کو دیکھیں گے پہچان جائیں گے، اور صرف پہچان نہیں جائیں گے، آگے بڑھیں گے آقا کے قدموں میں بوسہ دینے کے لیے، اور فرشتوں کو کہیں گے فرشتوں مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ہمارا تو جینا مرنا آقا کی ذات، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا آقا کی ذات، ہمارا تو تعلق سب آقا سے ہے۔ وہاں سنا کرتے تھے کہ قبر میں ملاقات ہوگی، سنا کرتے تھے کہ قبر میں دیدار ہوگا، اور ساری زندگی اس لیے مرنے کی دعا کرتے تھے کہ وہاں یار سے ملاقات ہوگی، وہاں رنجن مل جائے گا، وہاں ساجن مل جائے گا، اس لیے مرنے کی دعائیں کرتے تھے۔ ذرا سوچو نا، عاشق تو ساری زندگی یہی کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا کبھی تو مکھڑا دکھا دے، آقا کبھی تو پردہ اٹھا دے، ساری زندگی آقا کی ملاقات کے لیے روتا ہے، ساری زندگی ملاقات کے لیے تڑپتا ہے،
یہاں ملاقات ہو یا نہ ہو، سونے آقا نے خبر دے دی، مر کے وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ قبر کے اندر ایک تیسرا طبقہ بھی ہوگا جو عشاق کا ہوگا، جو دیوانوں کا ہوگا، جو مستانوں کا ہوگا، جو نظام مصطفیٰ کے لیے مرنے والوں کا ہوگا، جو صبح و شام تاجدار کائنات کے دین کی نوکری کرنے والوں کا ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے کہ جب قبر میں اس طبقے سے، عشاق سے سوال ہوگا کہ بندے بتا اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، وہ تو دیدار میں گم ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں تو رمجم برس رہی ہوں گی، جواب دینا کہاں یاد رہے گا۔ ابھی فرشتے سوال کر رہے ہوں گے، میرے سونے مصطفیٰ خود فرشتوں سے کہیں گے، ارے فرشتوں ان سے نہ پوچھو، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ یہ ساری زندگی محمد محمد کرتے رہے۔ ان کا صبح شام محمد محمد کرتے میں گزرنا تھا، ان کا دن رات زندگی کا لمحہ لمحہ محمد محمد کرتے بیت گیا۔ ایک طبقہ ان عشاق کا ہوگا۔ آئیے ہم سارے کے سارے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ آج ہم کس طبقہ میں کھڑے ہیں، کس طبقہ میں کھڑے ہیں۔ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، بس یہ ایک سرائے کا مقام، چند اور دن یہاں گزار کے گزر جانا ہے، پھر قبر میں پہنچیں گے تو محبوب سے ملاقات ہوگی۔ آئیے اس ملاقات کی تیاری کر کے جائیں، تیاری کر کے جائیں۔ سامعین محترم، رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات اس عظیم فرد کو جو آج ہم سے بچھڑ گئے، محترم مظہر صاحب کے والد محترم، اسناد بھائی کے والد محترم، یقیناً وہ جنت میں ہیں، چونکہ جن کی اولاد کو رب کائنات نے تحریک منہاج القرآن کا کارکن بنا دیا ہے، اس کا فیض بھی قبر میں ملے گا اور یوم قیامت ملے گا، کیونکہ اس صدی کے اندر تحریک منہاج القرآن جس انداز سے دین متین کی نوکری کر رہی ہے وہ انداز بھی نرالا ہے، وہ انداز بھی جدا ہے۔ تو جس تحریک کے یہ نوکر ہیں، یہ خادم ہیں، یہ کارکن ہیں، یہ درود والوں کی تحریک، مرکز منہاج القرآن میں 4 خرب مرتبہ سے زائد بار درود پاک پڑھا جا چکا، 4 خرب 92 ارب مرتبہ اور سم تھنگ۔ تو سوچے نا، جس تحریک کے مرکز پر خربوں بار درود پاک پڑھا جائے، وہ درود پاک کی تحریک ہوگی یا نہ ہوگی؟ تو یہ تحریک درود پاک کی تحریک ہے، اور اسی مرکز سے، گوشہ درود سے آج حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کی طرف سے محبت کا پیغام لے کر، تعزیت کا پیغام لے کر اور افسوس اور دکھ کا پیغام لے کر میں حاضر ہوں، اور 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ مرکز سے اصال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات اور درجات عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے استاذ، میرے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔